سب سے زیادہ اچھی ایسٹیمیشن آپ کی اپنی ہوتی ہے، اور پھر آپ کے گھر والوں کی ہوتی ہے، پھر آپ کے دوستوں کی ہوتی ہے کہ آپ کے دوست آپ کو کیسے ریٹ کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کو کیسے ریٹ کرتے ہیں، آپ کے ارد گرد بسنے والے انسان آپ کو کیسے ریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روزانہ شام کو آپ اپنے اندر سے ایک آواز کو جگائیں اور اسے پوچھیں کہ میں کیسا ہوں، اور وہ اندر سے آواز کہے کہ تم اچھے آدمی ہو۔ یہ نیٹ ورتھ جو ہے یہ سب سے زیادہ انمول ہے۔ پھر آپ اپنے ماں باپ سے جا کے پوچھیں ان کے گھٹنے دباتے ہوئے کہ میں کیسا بندہ، مطلب میں اچھا ہوں، کیسا ہوں، آپ مجھ سے خوش تو ہیں نا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بہت ٹھنڈی ہوا آتی ہے تمہاری طرف سے، تم اے سی ہو پورے۔ بس پھر اس کے لیے جد و جہد ہی ہے نا، کیونکہ وہ زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ کے گھر کے ملازم بھی بہت اچھی طرح سے آپ کی ورتھ جانتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پھر معاشرے میں جیسے نیٹ ورتھ کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی ایک ایکسٹریم اپوزٹ بھی ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ وہ بھی غلط ہے، لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں کی نیٹ ورتھ یہ ہے، تو ایک اپوزٹ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ فلانا جو ہے وہ ڈرٹی فلتھی رچ ہے۔ تو وہ کیا ہے پھر؟ اگر یہ نیٹ ورتھ ہی اصل بات ہے، کہ اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیٹ ورتھ کیا ہے، اور پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ ڈرٹی فلتھی رچ ہے، تو وہ بھی غلط ہے بات، وہ بھی بات غلط ہے، وہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ اور یہ پیسے کی جو انرجی ہے اس کو صحیح ایکسپلین نہیں کرتی، کہ کسی ماں کے منہ سے یا باپ کے منہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں ڈی ہیومنائزنگ ورڈز کیوں نکلیں؟ جیسے اس دن میں بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات ہم اپنے پیٹ کو ہیومنائز کر لیتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کا نام رکھ دیتے ہیں، اور اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگا دیتے ہیں بعض اوقات، اور مائی بیبی بھی کہتے ہیں، سب کچھ یہ کرتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ تنہائی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اس کو خاک بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہم اپنی بلی کے ساتھ یا پیٹ کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنے فیملی ممبرز کو، دوستوں کو، احباب کو یا رشتہ داروں کو کسی ناراضگی کی وجہ سے ایسے ناموں سے پکارنے لگتے ہیں جو کہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوتے، ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، جو رسپیکٹ کا ڈسکنیکٹ ہے، ڈس انگیجمنٹ ہے۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے بھلا؟ وہ ہماری اپنی انگزائٹی ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور انگزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم کچھ غلط کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ یس نہیں کہہ سکتے، آپ کو موسٹ آف دی ٹائم نو کہنا ہوتا ہے، اور کہنا چاہیے۔ 4 میں سے 3 موقعوں پر آپ کو اپنے بچوں کو بہرحال نو کہنا ہوتا ہے، اور اس سے ان کا جو موڈ ہے وہ سٹیبل ہوتا رہے گا۔ موڈ کی ایکسرسائز ہے کہ آپ 3 سال کے بچے کو، 4 سال، 5 سال، 7 سال کے بچے کو نو کہتے ہیں، اور پھر وہ اپنے موڈ کو مینج کرتا ہے۔ ایسا جتنی دفعہ زیادہ ہوگا بچہ اپنے موڈ کو مینج کرنے کا ماسٹر ہو جائے گا، اور ایسا جتنی دفعہ کم ہوگا کہ اس کو کبھی نو ہی نہیں ملی، اس نے 1 کھلونا مانگا اس کو 2 ملے، اس کو کبھی نو نہیں ملی، اس کو ہر وقت یس ملی، اور بعد میں جب ماں باپ کے علاوہ اور لوگوں سے اس کا واسطہ پڑا، یا پھر ماں باپ ہی بدل گئے کہ جو پہلے ہمیشہ یس کہتے تھے وہ نو کہنے لگے، وہ ڈرگز پہ نو کہنے لگے، وہ آوارہ گردی پہ نو کہنے لگے، وہ دوستوں کے چناؤ پہ نو کہنے لگے، وہ راتوں کو دیر سے آنے پہ نو کہنے لگے، پھر وہ نو 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 شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ سڈنلی ایک بندے نے زندگی کے پہلے 10 سال نو نہیں سنی، اور 11ویں سال سے وہ نو کا نشانہ بنتا ہے، تو اس کو بہت مصیبت ہوگی، اس کو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو شروع سے ہی بچے کو اگر آپ نو کا مزہ چکھاتے رہیں، ایوری یس کے مقابلے میں 3 دفعہ نو کا مزہ چکھاتے رہیں، اور پھر جب وہ نو سے اس کا موڈ خراب ہو تو پھر آپ پیمپرنگ نہ کریں، پھر ادھر ادھر ہو جائیں، کیونکہ جب ہم بچے کو نو کہتے ہیں اور اس کا موڈ خراب ہوتا ہے تو ہم بعد میں پیمپرنگ کرنے آ جاتے ہیں، میں صدقے میں باری، یہ کر لو، وہ کر لو، برگر کھا لو۔ اب
ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے اگلے 5 منٹ کے اندر اندر کسی طرح ٹھیک ہونا چاہیے. جب اتنا آپ ایکسپیڈائٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے موڈ کو صحیح کرنے کے لیے اتنا تیزیاں دکھانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو کوئی برائب دینی پڑے گی, کوئی رشوت, کوئی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, گڑبڑ کرنی پڑے گی, کوئی اجازت دینی پڑے گی بہانے کے ساتھ, فیس سیونگ کے ساتھ. وہ اس کو کوئی اجازت دینی پڑے گی جو کہ آپ نے روکی ہوئی تھی, اور کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. تو یہ نو کہنا جو ہے, جب آپ بچے کو نو کہتے ہیں تو اس نے موڈ تھوڑا خراب کرنا ہوتا ہے, چاہے بیوی خامد کو نو کہے, خامد بیوی کو کہے, ماں باپ اولاد کو کہیں. نو کوئی اتنی اچھی نہیں لگتی, اور جب کوئی نو کہتا ہے تو پھر تھوڑا موڈ تو خراب ہوتا ہے, چہرہ بکری جیسا تو ہو جاتا ہے نا پھر تھوڑا سا. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.